السلام علیکم ناظرین، ANC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عبد المومن۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے لانگ مارچ کے اوپر، مریم نواز کی پریس کانفرنس اور نواز شریف کے ٹویٹ کے اوپر، اور عمران خان کے حالیہ بیان کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، ملک پاکستان میں صحافت ہمیشہ سے زیر اتاب رہی ہے، چاہے وہ کوئی لانگ مارچ ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جلسہ ہو۔ جب بھی سب سے پہلے کسی کے اوپر لاٹھی چارج ہوئی یا جب بھی سب سے پہلے کوئی زیر اتاب آیا، وہ کوئی نہ کوئی یا تو صحافی تھا یا کوئی نہ کوئی رپورٹر تھا۔ دوسرا یہ کہ پنجاب پولیس ویسے ہی اپنے کارناموں کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے، اور حالیہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہوئی ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب پولیس صحافی جو لانگ مارچ کی کوریج کر رہے ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہی ہے، ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہماری پولیس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ آپ کے سوسائٹی کا، آپ کے معاشرے کا عکس ہوتا ہے۔ اگر پولیس تشدد کرتی ہے تو وہ ہماری طرح ہی متشدد ہے، کیونکہ ہمارے اپنے مزاج بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مزاج بگڑنے کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں، آپ کے معاشی حالات ہوتے ہیں، آپ کے سیاسی حالات ہوتے ہیں، آپ کے ذاتی حالات ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ صحافت ہمیشہ زیر عتاب رہی ہے، جی ہاں ایسا ہے، اور یہ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، کیونکہ صحافی جو ہے وہ چیزوں کو ننگا کرتا ہے، صحافی عیاں کرتا ہے، صحافی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی لانگ مارچ ہو یا کوئی احتجاجی جلوس ہو، تو اس میں تو وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، وہ تو اس کے تشدد میں آتے ہیں، کیونکہ آپ جب منتشر کریں گے احتجاجیوں کو یا جو ہنگامہ آرا لوگ ہوں گے یا کوئی انتشار پھیلا رہا ہوگا، تو آپ اس کی زد میں آئیں گے۔ پولیس کو یہ احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے کہ ہم دونوں صرف ہم صحافت کو مظلوم قرار نہیں دیں گے اور پولیس کو ظالم قرار نہیں دیں گے، اور نہ کسی کی حمایت کریں گے۔ صحافی کو چاہیے کہ اپنا جو اب بالخصوص آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا عہد ہے، اب اس میں لوگ کیمرہ لے کے جاتے ہیں، اس میں لوگ مائک لے کے جاتے ہیں، اور آپ بعض اوقات ہجوم کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن پولیس کو اس طرح نہیں کریں، جس طرح آپ نے ایک ویڈیو کی مثال دی، میں نے بھی دیکھی وہ ویڈیو، اس میں ایک گاڑی آتی ہے پولیس والوں کی، اور وہ گاڑی کھلتی ہے تو یہ لوگ ہجوم کرتے ہیں، تو وہ ایک صحافی کو پیٹنا شروع کرتے ہیں، جو بالکل ہی غلط بات ہے۔ ہاں، ہماری پولیس کیا، ہمارے تو سبھی لوگوں کی دوبارہ تربیت ہونی چاہیے، ہم تو بے تربیت لوگ ہیں، پولیس کی تربیت تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس پولیس والے ہوتے کون ہیں؟ ہمارے پولیس والا ایک دیہاتی آدمی ہوتا ہے جو 10ویں پڑھا ہوتا ہے، اور وہ پیٹ کی خاطر وہ ملازمت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ پولیس میں جو ہے آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ حکم دے سکتے ہیں، آپ حکم چلا سکتے ہیں۔ وہ وہاں پہ آتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو اسی طرح سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں پہ تشدد کرو، لوگوں سے اگلواؤ چیزیں، اور وہ اپنے مسائل میں پھنسا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، اور اس کو جب آپ یہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں یا ہمارے پاکستان جیسے ترقی پذیر یا غیر متمدن ممالک میں جب ہنگامے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو اس میں پولیس کو بہت پہلے لا کے وہاں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بھوکی پیاسی بیٹھی ہوتی ہے، وہ ویسی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ تپی ہوئی ہوتی ہے وہ۔ تو ایک تو ان کی تربیت کی ضرورت ہے، پھر ساتھ ہی ہم لوگوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ بھی احتجاج کرنے کا طریقہ جانیں۔ دنیا بھر میں احتجاجات ہوتے ہیں، احتجاج کے لیے پہلے اجازت لیتے ہیں، احتجاج کے لیے کوئی علاقہ ہوتا ہے، احتجاج کا کوئی رویہ ہوتا ہے، احتجاج میں وہ آپ متشدد نہیں ہوتے۔ اور پولیس کو تربیت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے، ان کو جو ہے ان کے حالات درست کرنے چاہیے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے ملک کے حالات بہتر ہونے چاہیے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، صحافی فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں اور صحافی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ اگر پولیس کو تشدد کرنا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو صحافیوں کو اپنا کوئی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے، جب جنگیں ہوتی ہیں، جب بہت ہی وائلنٹ جگہیں ہوتی ہیں، وہاں بھی تو صحافی جاتے ہیں، مرتے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صحافی کا کام ہے، صحافی کو تشدد سہنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بات کریں گے ہم مریم نواز کی پریس کانفرنس کی اور نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کی، جس کے اندر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، شہباز شریف صاحب کو یہ تنبیہ کی ہے کہ چاہے عمران خان صاحب 2000 لوگوں کے ساتھ آئیں، چاہے 20,000 لوگوں کے ساتھ آئیں،
ان کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہ دی جائے. اور آج ہم نے دیکھا دوپہر کو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جو وہاں پہ پولیس فورس تعینات ہیں ان کو اسلحہ فراہم کیا جائے. تو کیا یہ کل کے ٹویٹ کی جواب کے اندر ان کا یہ پریس کانفرنس ان کی طرف سے آئی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں اس طرح سے بتا. دیکھیے ایک جسے آپ کہتے ہیں بیانیہ، وہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے نا وہ آزادی کا بیانیہ ہے. آزادی کس سے آزادی ابھی ہم پہ واضح نہیں ہے. کبھی لگتا ہے وہ فوج کی بالادستی سے آزادی ہے، کبھی لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں یہ جنہیں وہ چور لوٹیرا کہتے ہیں سیاستدانوں سے آزادی، حالانکہ وہ خود بھی سیاستدان اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ سیاستدان نے. تو یہ جو جس ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا نواز شریف کا، وہ تو ایک بالکل پولیٹیکل بیان ہے کہ واقعی جب ایک شخص، ایک رہنما جو جلوس لے کے نکل رہا ہے، جو دھرنے کی خاطر جا رہا ہے، جو جسے لانگ مارچ کا نام دی ہے، وہ جا رہا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ ہم تو جائیں گے اور ہم کریں گے، ہم پرامن رہیں گے. اچھا، کہنا اور بات ہوتی ہے، کرنا اور بات ہوتی ہے. پرامن تو وہ واضح ہو گیا، جیسے وہ کل ہم نے بات کی تھی گنڈا پور کے بیان سے. پھر کسی اور نے بھی اسی قسم کا بیان دیا، کہا کہ یہ تو ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. جو فیس سیونگ نہ دینے کی بات کی گئی ہے وہ تو جی بالکل درست ہے، کیونکہ اگر یہ ایک طرف سے جو حکومت ہے وہ ڈر رہی ہے کہ فیس سیونگ دینی پڑ جائے گی. فیس سیونگ کب دی جاتی ہے؟ جب ہجوم بہت زیادہ ہو، جب ہجوم کے مطالبے مناسب ہوں اور ہجوم کے مطالبے ماننا پڑ جائیں آپ کو، اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ بھی یہاں سے چلے جائیں، تو آپ فیس سیونگ دیتے ہیں. تو اب وہ فیس سیونگ نہیں دیں گے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں سیاسی ہونے کے علاوہ. جو پچھلے دنوں جو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو میٹنگ، جو پریس کانفرنس ہوئی نا، اس میں جو انہوں نے جس طرح سارا کچھ بتایا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ فوج بھی چاہے کہ اسے عمران خان کو فیس سیونگ کا مطلب ہے اس کی عزت بحال رکھنا. وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی سیاسی عزت بحال رہے. اگر وہ سیاست میں بقول حکومت کے اگر وہ الٹ سے باتیں کر رہے ہیں، یا ہم بھی جو کچھ اور طرح سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو فیس سیونگ نہیں دیں گے. تو اس سے جو آپ نے کہا کہ وہ پولیس کو اسلحہ دیا جائے، ظاہر ہے ایک طرف سے اگر بات تشدد کی ہو رہی ہے، دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کبھی وہ تشدد کی بات ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم پرامن رہیں گے، کبھی کہتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا، عدالت کے سامنے بیان دے کے کہتے ہیں میں نے تو بیان ایسا نہیں دیا، سب اسے پھر جاتے ہیں. تو حکومت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے، اپنے املاک کے اور اشخاص کے تحفظ کے لیے تو مجہز کرنا پڑتا ہے، اسلحہ دینا پڑتا ہے، دینا چاہیے. اگر اسلحہ نہیں تو دینا چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہو جائے گی، خانہ جنگی ہو جائے گی. خانہ جنگی اگر ہوتی ہے کس کے درمیان ہوتی ہے؟ خانہ جنگی ہوتی ہے سول لوگوں اور فوج کے درمیان، یعنی کہ حکومت اور لوگوں کے درمیان. وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے خانہ جنگی کی. آپس میں لڑنے کی بات جہاں تک بات ہے، وہ تو فوراً ہی حکومت اس کو جو ہے کرٹیل کر لے گی. ظاہر ہے اگر یہ 2 لاکھ لوگ بھی ہوں، 20 لاکھ لوگ بھی ہوں، تو اس میں لڑنے والے تو بھائی وہی ہوں گے 5000 3000. ان کو تو پکڑا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بات کریں گے عمران خان صاحب کے رویے کی، جو کہ کل تک تو یہ تھا کہ مارشل لاء لگانا ہے تو لگا دیں. مجھے اداروں نے بتایا کہ نواز شریف اور شہباز شریف چور ہیں، ان کے خلاف مقدمے بناؤ اور ان کو پکڑو. جبکہ آج ان کا جو رویہ ہے وہ اس کے ٹوٹلی برعکس تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور زرداری مل کے پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس طرح کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. تو کیا مذاکرات چل رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے والا کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ تھی. پی ٹی آئی کو اب تک چلانے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ تھی. ہاں، انہوں نے اب یہ جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ریٹرکس کی بات کرتا ہوں نا، ریٹرکس ہے، یہ نعرے بازی ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے. وہ لوگ جو جن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، فوج میں بات کی ہے، چلیں سیاستدانوں کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں، چور لٹیرے وہ بھی بہت نالائیں اس سے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن فوج کے خلاف جو بات کی ہے، تو فوج تو اب آ کے وہ مشین گن لے کے باہر آ کے ان کو مار تھوڑی سکتی ہے. وہ تو یہی کریں گے، سیاستدانوں سے کہیں بھئی آپ اس کے ساتھ کوئی جو سلوک اچھا کرنا ہے وہ کریں آپ، تاکہ اس کی زبان بند ہو اور ان کا رویہ درست ہو. اب آپ نے کہا کہ ان کا رویہ ذرا بہتر ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ درست نہیں ہوا ہوگا، کسی نے تھوڑی دیر کے لیے سمجھایا ہوگا، وہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ گئے ہوں گے، کل پھر اسی طرح کریں گے، دیکھ لینا.
ڈاکٹر صاحب آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر چین پہنچے ہیں. آپ کے خیال کے اندر پاکستان کے آنے والے وقت کے لیے یہ دورہ کس طرح کا ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن جی گیم چینجر ہے یہ دورہ. اس لیے گیم چینجر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری امیدیں وابستہ تھیں سی پیک کے ساتھ، اور جو گزشتہ 3-3.5 سال گزرے ہیں اس میں سی پیک جو ہے وہ ایک طرح سے منجمد ہو کے رہ گیا ہے. پھر کچھ ایسے واقعات، دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے تھے، کراچی میں بھی ہوا تھا چائنیز کے ساتھ، اور بشام میں بھی ہوا تھا. تو اس کے بعد ایک یہ تھا، دوسرا ان کا اپنا جو حکومت کا جو رویہ تھا وہ سی پیک کی طرف کوئی پازیٹیو نہیں رہا تھا. تو اب یہ جو گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، تو وہ بہت ساری نہ صرف امیدیں لے کے گئے ہیں بلکہ ان یقین دہانی بھی ہے انہیں. چین نے یقین دہانی کروائی، اور ایک انتہائی اہم موقع اس لیے ہے کہ شی جن پنگ جو ہے نا، چین کے جو صدر ہیں، وہ تیسری بار چین کی تاریخ میں تیسری بار وہ منتخب ہوئے ہیں، اور ان کا رویہ اب پاکستان کے ساتھ جو پہلے والا ہے وہی ہوگا، کیونکہ اس اسنا میں وہ ابھی متزلزل تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ سی پیک کے علاوہ بھی آپ کو امداد مل جائے، قرض مل جائے، آپ کو کوئی ٹیکنالوجی مل جائے، آپ کے ساتھ کوئی ان کا کوئی ایسی انوائرمنٹ ہو جائے جو بہت زیادہ انویسٹمنٹ لے آ رہی ہو یہاں پہ. تو اس سے امیدیں بہت رکھی جا سکتی ہیں. اور یوں ہی نہیں گئے شہباز شریف، حالانکہ ملک میں اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک دھرنا جو یا لانگ مارچ تو ایک عجیب شورش کی سی فضا ہے، لیکن انہیں جانا تھا اور وہ گئے ہیں. اور وہ ہم خواہش کرتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سود مند ہوگا دورہ، اور اس سے پاک چائنا ریلیشن شپ کی جو ہے نا مادی مفادات ہمیں حاصل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے فائدے کی ابھی آپ نے بات کی، تو گزشتہ روز روس کی جانب سے 3 لاکھ ٹن گندم کی ایکسپورٹ کی پاکستان کو جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ عرصہ پہلے ولادیمیر پوتن کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی خوشگوار موڈ کے اندر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، تو کیا یہ اسی ملاقات کا نتیجہ ہے؟ پہلی بات ہے کہ روس نے اجازت نہیں دی، روس تو بیچنا چاہتا ہے. یہ پاکستان کی کوئی ایک باڈی ہے جو آپ کو امپورٹ کی اجازت دیتا ہے بلک میں. ویسے 3 لاکھ ٹن گندم کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، کیونکہ رشیا میں 1 کروڑ ٹن سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ روس پہ پابندی ہے، روس اپنی گندم جو ہے ایکسپورٹ نہیں کرتا. حالانکہ ان کی جو اندازے ہیں 50% افریقہ ان کے گندم پہ بیس کرتا ہے. تو ان کے پاس تو گندم بہت ہی وافر مقدار میں، اور پھر اگلی جو ہے نا وہ جب آ جائے گی، اگلی فصل جب آ جائے گی تو ان کے لیے رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. وہ آپ نے فرمایا کہ کیا اس ملاقات کا نتیجہ نہیں ہے؟ اس ملاقات کا نتیجہ نہیں ہے. اس ملاقات میں ایک عمومی بات ہوتی ہے کہ ہماری تجارت بڑھے گی، تو تجارت بڑھے گی تو اس میں گندم ہمیں بھی ضرورت ہے اور انہیں بھی ضرورت ہے، اور اس سے تجارت بھی ظاہر اضافہ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ گندم کی اگر ہمیں ضرورت ہے، جیسے ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے یہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں روس سے لینی ہی چاہیے. جو میں نے قیمت دیکھی ہے وہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے، رعایتی قیمت نہیں ہے. وہ وہی قیمت ہے جو کم و بیش جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے. تو بہرحال ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے اور ہمیں اسی ریٹ میں مل رہی ہے جو انٹرنیشنل ریٹ ہے، یا اس سے $5-6 فی ٹن کم مل رہی ہے. تو تھوڑی سی اور کم ہو جاتی تو ہمارا زر مبادلہ کم جاتا. لیکن روٹی کے آگے تو کوئی چیز اہم نہیں ہوتی. زر مبادلہ تو ہم کھا نہیں سکتے، روٹی تو ہمیں کھانی ہے. تو گندم آنا ایک اچھی بات ہے، اور روس کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھنے چاہیے. روس کے ساتھ دوسرے تعلقات بھی بڑھنے چاہیے، آپ کے سیاسی بھی بڑھنے چاہیے، معاشی بھی بڑھنے چاہیے، سماجی بھی بڑھنے چاہیے، کیونکہ ہمارا نیکسٹ نیبر ہے وہ سینٹرل ایشیا کے بعد. شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.